بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمان نوازی۔ ہم سب کے گھر مہمان آتے بھی ہیں اور ہم بھی دوسروں کے گھر مہمان بن کر جاتے ہیں۔ اس میں ہمارا رویہ بحیثیت میزبان کیا ہونا چاہیے اور بحیثیت مہمان ہمیں کس طرح سے رہنا چاہیے۔ قرآن پاک میں بھی ہمیں اس کے بارے میں اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہمیں اس کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اور نیک برتاؤ کرو مسافر کے ساتھ۔ اور حدیث میں بھی حضرت ابو شریح سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، ایک دن اور رات پرتکلف کھانا کھلائے اور 3 دنوں تک اس کی مہمان نوازی کرے۔ اس کے بعد اگر وہ اس کی مہمان نوازی کرتا ہے تو یہ صدقہ ہے۔ مہمان کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اس پر اتنا عرصہ قیام کرے کہ میزبان کو مشقت میں مبتلا کر دے۔ صحیح بخاری کتاب الادب کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت عوان ابی جیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلیمان اور ابو درداء کے درمیان موخات قائم کی۔ حضرت سلیمان ایک دفعہ ملنے کے لیے ان کے پاس گئے اور درداء کو پریشان دیکھا۔ حضرت سلیمان نے پوچھا، تمہارا کیا حال ہے؟ یعنی تم اس کیفیت میں کیوں ہو؟ انہوں نے جواب دیا، تمہارے بھائی ابو درداء کی دنیا میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اسی اثناء میں ابو درداء آ گئے اور حضرت سلیمان کے لیے کھانا تیار کیا اور انہیں کہا کہ آپ کھانا تناول کریں، میں تو روزے سے ہوں۔ حضرت سلیمان نے جواب دیا، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک آپ کھانا نہیں کھائیں گے۔ حضرت ابو درداء نے بھی ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ جب رات ہوئی تو ابو درداء قیام لیل کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضرت سلیمان نے کہا، سو جاؤ۔ حضرت ابو درداء سو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھنے کا ارادہ کیا۔ حضرت سلیمان نے کہا، سو جاؤ۔ وہ پھر سو گئے۔ اب جب رات کا آخری پہر داخل ہوا تو حضرت سلیمان نے کہا، اب کھڑے ہو جائیے اور نماز پڑھیے۔ بے شک تمہارے رب کا تمہارے اوپر حق ہے اور تمہاری جان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے اور تمہارے اہل خانہ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، پس ہر حقدار کو اس کا مطلوبہ حق دو۔ حضرت ابو درداء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور یہ سارا قصہ انہیں سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلیمان نے سچ کہا۔ یہ بھی صحیح بخاری کتاب الادب کی حدیث ہے کہ حضرت سلیمان حضرت ابو درداء کے گھر گئے اور مہمان بنے وہاں پر، اور درداء جو خاتون خانہ تھی انہوں نے اپنی یہ پریشانی اور کیفیت ان سے بیان کی کہ ان کے بھائی کو دنیا میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ سبق ملتا ہے اس سے کہ ان کی خاطر مدارت کے لیے کھانا تیار کیا گیا، اور جب انہوں نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا تو حضرت سلیمان نے ان سے کہا کہ آپ میرے ساتھ کھائیں گے تو میں کھاؤں گا، اور انہوں نے کھانا ان کے ساتھ کھایا۔ غالباً وہ نفلی روزے تھے جو کہ کھولا جا سکتا ہے۔ پھر رات کا بھی کہ جب رات ہوئی اور وہ قیام لیل کے لیے کھڑے ہوئے تو جو مہمان تھے انہوں نے میزبان کو 2 بار سلایا اور تیسری بار پھر خود بھی اٹھے اور ساتھ ان سے بھی کہا کہ اٹھیے اور اب تہجد کے لیے اہتمام کریں اور نماز پڑھیں، اور پھر ساتھ یہ تلقین کی کہ تمہارے اوپر مختلف لوگوں کے حقوق ہیں، رب کا بھی ہے، تمہاری جان کا بھی ہے اور تمہارے اہل خانہ کا بھی ہے۔ ہر حقدار کو اس کا حق دینا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت ابو درداء نے جا کے یہ تفصیل بیان کی تو انہوں نے بھی اس عمل کی تائید کی کہ یہ صحیح کیا گیا تھا۔ یہاں سے ایک بڑی پیاری بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ مہمان اور میزبان کا رشتہ صرف یہی نہیں ہے کہ مہمان کی خاطر مدارت کر دی جائے، میزبان اس کا اہتمام کرے اور مہمان جو ہے وہ کھانا کھائے،
بلکہ ایک بڑا اہم تصور سامنے آتا ہے کہ مہمان اور میزبان میں مربی کا رشتہ بھی ہے، کہ وہ اس کی تربیت کرتا ہے، وہ اس کی جو کمزوری ہے اس کے بارے میں آگاہی حاصل کرتا ہے، یا اگر اس کو ہوتی ہے تو پھر اس کے علاج کے لیے تلقین اور حکمت کے ساتھ اس کے اندر سے اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے وہ تلقین کرتا ہے۔ اگر کوئی بے اعتدالی ہو رہی ہے تو اس کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور عملی طور پر بھی وہ اس سے کرواتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اصلاح احوال کے لیے کسی کو ثالث بنایا جائے یا ایسے شخص کا تعاون حاصل کیا جائے جو اس صورتحال کو درست کر سکتا ہو، اور اس کے لیے وہ گھر کی جو کمزوری ہے یا ایک جو خرابی ہے وہ کسی ایسے فرد کے سامنے بیان کی جائے جو اس میں کچھ معاملہ درست کرا سکتا ہو، تو یہ رویہ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ کہ جو دائرہ اصلاح ہے، مہمان اور میزبان وہ بھی اس دائرے میں آتے ہیں کہ مہمان اور میزبان کو بھی باہمی اصلاح اور تعلقات کی درستی کا فریضہ جو ہے وہ سر انجام دینا چاہیے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی یہ جو خاص شکل ہے، یہ بڑی زیادہ حکمت اور بصیرت کی متقاضی ہے کہ بے حکمتی کے ساتھ اگر یہ کام کیا جائے تو اس سے کئی اور خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہاں یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کو اعتدال کی تعلیم دی گئی ہے، اور دین اور دنیا کے سارے کاموں کو ان کی روح اور ان کی جو ضرورت بنتی ہے اس کے مطابق کرنا ہی بہترین حکمت عملی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الامور اوسطها، کہ سب سے بہتر حکمت عملی میانہ روی یا اعتدال ہے۔ مہمان ہم سب کے گھر میں آتے ہیں، جیسے میں نے شروع میں کہا، اور پہلی حدیث جو ہم نے پڑھی اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ رہنمائی دی، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے اور اس کی اچھی خاطر مدارت کرے، اور جو تدریج بتائی کہ 3 دن کے لیے تو اس کو اچھا کھانا پکا کے کھلائے اور زیادہ اہتمام کرے۔ تو مہمان کا اکرام جو ہمیں کرنا ہے وہ اس لیے کرنا ہے کہ اللہ پر ہمیں ایمان ہے اور آخرت پر ہمیں ایمان ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تم جو مہمان تمہارے پاس آئے گا اس کا تمہیں اکرام کرنا ہے، اس کی عزت کرنی ہے، اس کی خاطر مدارت کرنی ہے، اور آخرت پر ہمیں یقین ہے کہ آخرت میں ہمیں کھڑا ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا کرنے اور نہ کرنے کا ہمیں حکم دیا تھا اس کے بارے میں وہ پوچھے گا اور ہمیں اس کی جواب دہی کرنی ہے۔ اسی تیاری کے لیے ہمیں اپنے مہمان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے، اور اس کے لیے جو کچھ ہمارے لیے ممکن ہو وہ ہم نے اس کی خاطر مدارت کے لیے اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اب اس کے اندر یہ بات بھی واضح ہے کہ ظاہر ہے جتنی کسی کی حیثیت ہے اسی طرح سے خاطر مدارت کی جائے گی اور اسی کا اہتمام کیا جائے گا۔ مہمان کو بھی کوئی غیر معمولی توقعات نہیں باندھنی چاہیے کہ اب ہمیں کسی 5 اسٹار ہوٹل میں لے کے جائے یا وہاں سے کھانا لا کے ہمیں کھلائے، اور نہ ہی میزبان کو اتنا تردد کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اس کی حیثیت نہیں ہے وہ کہیں سے قرضہ اٹھائے اور پھر مہمانداری کا اہتمام کرے۔ یہ بین اور میانہ روی یہاں پر بھی رکھی جائے کہ جس طرح کے حالات ہیں، جیسی حیثیت ہے ویسی ہی توقعات ہوں اور ویسا ہی عمل ہو تو آسانی رہتی ہے۔ یہاں جو دوسری بات ہے، مہمان اور میزبان کا تعلق صرف یہی نہیں ہے کہ ہم اس کو اچھا کھانا کھلا دیں اور اس کے ساتھ ہم بیٹھ کے گپ شپ کرتے رہیں، یا ہم بہت گفتگویں کریں اور غیر ضروری اور لغویات، تفریحات اور مصروفیات ہوں، یا غیبت تک اور اس طرح کی گفتگویں ہوتی رہیں، یا پھر بس سیر سپاٹے ہوں اور یہ بات ختم ہو جائے۔ بلکہ یہاں ہمیں یہ والی بات بھی سمجھ آتی ہے کہ ہمیں مہمان اور میزبان کو آپس میں دین کے امور کے بارے میں بھی ایک دوسرے کو آگاہی دینی چاہیے، اور میزبان جو ہے اس کو بھی اس پر کان دھرنا اور سننا چاہیے کہ جب انہوں نے کہا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو انہوں نے اس بات کو وزن دیا اور اکنالج کیا اور ان کے ساتھ کھانا کھا لیا۔ پھر جب وہ اٹھے اور انہوں نے سلا دیا تو اس بات کا بھی کہ اگر کسی اچھی بات کی تلقین کی جاتی ہے تو اس پر
عمل کر لینا اور اس کو سن لینا۔ یہ بات بھی جب ہم مہمان بنتے ہیں تو اکثر ہمارے سامنے آتی ہے، یا جب گھروں میں مہمان آتے ہیں اور کہیں لوگ اپنے اپنے حالات بیان کرتے ہیں تو بسا اوقات ایسا بھی آتا ہے سمجھ یا گفتگو میں پتہ چلتا ہے کہ جیسے گرمیوں کی چھٹیاں ہیں اور جو ذرا روح افزا مقامات ہیں وہاں پر لوگ سیر کے لیے آئے اور وہ فیملی ہے، اور پھر جس کے گھر میں مہمان ہیں وہ پھر ایک مہمان رشتہ دار جاتا ہے تو دوسرا آتا ہے اور تیسرا آتا ہے، یا وہ بہت زیادہ قیام کیا جاتا ہے۔ اس میں بھی بجائے اس کے کہ دلوں کے اندر تنگی پیدا ہو، یہاں پہ اعتدال کی تعلیم دی کہ ایک دوسرے کے ہاں، ایک تو پہلی بات شاید یہی ہے کہ ناگزیر ضروریات ہوں تو تبھی ہم ایک دوسرے کے گھر جائیں یا ملنے ملانے کے لیے بھی چلے جائیں، مگر اب ہر سال یا ہر کچھ عرصے کے بعد ایک سیر تفریح اور اس کے لیے پوری فیملی، شاید یہ میزبانوں کے لیے بسا اوقات پریشانی کا باعث بنتی ہے اور دلوں کے اندر ایک تنگی پیدا ہوتی ہے۔ اسی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ بے جا قیام جو ہے یہ نہ کیا جائے، اور کھانے کا اہتمام بھی جو ہے وہ 3 دن کے لیے تو ہو، اس کے بعد اگر ایک معمول کا گھر میں جو بھی رہن سہن اور کھانا پکتا ہے وہی ہو تو مہمان کو بھی اس کو برا نہیں منانا چاہیے۔ یہ والی بات بھی دیکھنے میں آئی کہ مہمان جو آتا ہے یا ہم بنتے ہیں تو اس میں بہتر رویہ یہ ہے کہ ہم میزبان کے ساتھ کسی طرح سے اس کا ہاتھ بٹا دیں۔ کام ظاہر ہے مہمانوں کے جانے سے اگر 4 افراد اہل خانہ ہیں اور اب 6 ہو گئے ہیں یا 8 ہو گئے ہیں یا 10 ہو گئے ہیں تو کام کا دباؤ جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے، تو کسی نہ کسی طرح اس کا تھوڑا ہاتھ بٹا دیا جائے، یہ بھی آپس کے تعلقات بہتر بنانے کا باعث بنتا ہے۔ پھر بسا اوقات گھر کے اندر کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں، کوئی بچوں کے، کوئی شوہر بیوی کے، یا گھر کی چیزوں کے بارے میں یا لین دین کے بارے میں، تو وہ راز ہم اگر مہمان بنتے ہیں کسی کے گھر میں تو یہ نہیں کہ ہم ان کی ان باتوں کو نوٹ کریں یا ان کے بارے میں کرید کریں اور پھر اس کو جا کر باہر کچھ محفلوں میں یا ان کے رشتہ داروں کے سامنے یا دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کریں، یا ان کے جو راز ہیں اس کو افشا کریں، یا ان کی کوئی برائی جو ہے وہ بیان کریں۔ یہ بھی بات ہے کہ میزبان کے جو اوقات کار ہیں ان کا بھی لحاظ رکھا جانا چاہیے۔ اگر وہ جاب کرتا ہے اور وہ صبح صبح، ظاہر ہے خاتون خانہ بھی اگر ایسی ہے تو وہ نکل جائے گی، اور پھر وہ ظاہر ہے اگر نوکری کی نوعیت اس طرح کی ہے تو شاید وہ عصر کے وقت ہی واپس آتی ہو۔ اب اس پر بھی کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچوں کے امتحانات ہیں اور میزبان جو ہے وہ اس کے لیے بہت زیادہ پریشان ہے، لیکن مہمان کچھ تفریح کے لیے آ جاتے ہیں، وہ نہ صرف آتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ان کا ایک خواہش یہ بھی ہوتی ہے کہ اب یہ میزبان بھی ہمارے ساتھ تفریح کے لیے چلے، یا گھر کی اگر ایک گاڑی ہے تو اب یہ گاڑی ہمیں تفریح کے لیے دے دی جائے، اور میزبان سے اس طرح کی توقع اور فرمائش کرنا، میرا خیال ہے اس میں بھی ایک حکمت اور سمجھداری کا معاملہ ہی ہونا چاہیے۔ یہ بھی دلوں کو دور کرنے کا باعث بنتا ہے۔ مہمان نوازی اور میزبانی کرنا بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمیں اس کی تلقین ہے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے، ہمیں نیکیوں کو ان کے حسن کے ساتھ کرنا ہے، اور طرفین کو اس کا خیال رکھنا ہے۔ بطور مہمان مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میرا بہترین رویہ کیا ہو سکتا ہے، اور اس کو بڑی آسان بات مجھے یہ لگی، حضرت علی کا ہی قول ہے کہ میں نے ادب بے ادبوں سے سیکھا۔ تو جو بات آپ کو اپنے مہمانوں کی اچھی نہیں لگتی، جب آپ مہمان بنتے ہیں تو آپ کوئی ایسی بات یا حرکت یا عمل نہ کریں جس سے آپ کا دل تنگ ہوا تھا۔ یہ بھی بڑا ایک آسان طریقہ ہے کہ ہم باہم اپنے معاملات کو بہتر رکھ سکیں۔ تو بطور مہمان اور بطور میزبان دونوں میں ہی ایک اللہ سے اجر کی توقع، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا رویہ، اور ایک دوسرے کی بھلائی اور ایک دوسرے کو کسی نہ کسی نیکی کی تلقین اور اس کی کسی کمزوری پر قابو پانے میں اس کی مدد، یہی اصلاً خیر خواہی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اچھا مہمان بنائے اور اچھا میزبان بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔